کیوں جا رہے ہیں کہ جی عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے، حکومت اس کو اس طریقے سے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی، وہ اپنے ایک پیرامیٹرز میں رہ کے بات کرتے ہیں، وہ اپنے پیرامیٹرز میں رہ کر بات کرتے ہیں، اور پھر اس میں پستی ہے جناب کون؟ آپ کی بیوروکریسی اور دیگر اور لوگ. دو ایسے کیسز ہیں، NICL کا کیس ہے اور کیس ہے حج کرپشن کا، جس کے اوپر کبھی تبادلے ہو رہے ہیں، کبھی افسران کو OSD بنایا جا رہا ہے. حکومت کہتی ہے جناب کہ یہ ان کی ڈیورسٹک میں نہیں ہے، وہ تھوڑا سا تجاوز کرتے ہیں اپنے اختیارات سے، لیکن جب اگر بات نہ مانی جائے، ان اختیارات پر عمل نہ کیا جائے، وہ نوٹیفیکیشن سامنے نہ دیے جائیں کسی کی بحالی کے حوالے سے، تو پھر عدلیہ کہتی ہے کہ جناب ان کو ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا جائے. اور اگر وہ ہتھ کڑی لگا کے پیش کرنے سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن دیتے ہیں تو پھر ان کو OSD بنا دیا جاتا ہے. اب یہ سلسلہ ہے کیا؟ کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم کوئی پولیٹیکل گفتگو کریں گے نہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کیا کرے گی اور نون لیگ کیا کرے گی، صرف بات کریں گے اس کا قانونی تقاضا ہے کیا، اور قانون کی جو ایک سسٹم ہے کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہے، آئین ہے کیا، اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ٹوٹل گفتگو ہوگی کہ رول آف ایگزیکٹو کیا ہے، رول آف جوڈیشری کیا ہے، بیوروکریسی کا کیا حساب کتاب ہے، 4 پلرز جن کی ہم بات کرتے ہیں ان کا کیا سلسلہ ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کو وہ اوور لیپ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ایک دوسرے سے وہ اوور لیپ نہیں کرتے. سو ویل جسٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ ان ڈیٹیل. پچھلے دنوں کچھ اپڈیٹس ہوئی جس میں PM نے کہا کہ جی ول ناٹ سبمٹ دی رپلائی ٹو دی سپریم کورٹ ان NICL کیس. ٹھیک ہے جناب. پھر کہا کہ جی NICL کیس جو ہے سپریم کورٹ ریزرو ورڈکٹ آن ظفر قریشی کے حوالے سے شہباز صاحب نے کہا، شہباز شریف صاحب نے، چیف منسٹر پنجاب، کہ جناب جوڈیشری کو آنر کیا جائے، ان کے جو بھی وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. کبھی آپ کے ایڈجوٹنٹ جنرل جناب مولوی انوار الحق صاحب خاموش ہو جاتے ہیں چیف جسٹس کے سامنے. کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ توہین عدالت ہے، یا پھر اس کا کیا قانونی تقاضے ہیں؟ آج کے پروگرام میں بات کریں گے حکومت عدلیہ ٹکراؤ اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. میرے آج کے مہمان ہیں احمد رضا قصوری جو کہ ماہر قانون ہے، کسی یہاں پر میں کہوں گا کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب آپ پروگرام میں آئے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں کہ سر رول آف جوڈیشری، لیٹس ڈیفائن دی رول آف ایگزیکٹو، اور ان دونوں کا آپس میں کہاں پر کلیش کیوں بنتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک رول آف دی ایگزیکٹو ہے، وہ جو رولز آف دی بزنس ہیں جو آرٹیکل 90 اور 99 کے تحت ہیں، اس میں پوری کی پوری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا پورا سیٹ اپ دیا ہوا ہے کہ کون کون سے محکموں کی کون سی منسٹری ہے جو اس کو کنٹرولنگ منسٹری ہے. تو اس کا پورا ایک نظام کار جو ہے رول آف دی بزنس میں دیا ہوا ہے. اینڈ رول آف دی بزنس کیونکہ بنائے گئے ہیں انڈر دی پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن، تو ان کی جو سینسٹی ہے وہ وہی ہے جو کانسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا رشتہ کیا ہے. اس کا جو رشتہ ہے وہ آئین کا اندر جو ایک اصول واضح کر دیا گیا ہے، اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹرائیکاٹمی آف پاور. ٹھیک ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاور سے میری مراد سہل اردو میں یہ ہے کہ جو ریاست کی جو حکمرانی ہے، جو ساورینٹی ہے، اسٹیٹ ساورینٹی، اس کی وہ منقسم ہے 3 اداروں کے اندر، یعنی مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں کے جو ادارے ہیں کانسٹیٹیوشن، اور ان کی جو حدود اور قیود جو ہیں ان کا بھی تعین آئین نے خود کر دیا ہے. اگر آئین کو آپ پڑھیں تو اس میں ان کی حدود اور قیود کا بھی تعین کر دیا گیا ہے. اب اگر یہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں تو دیر ول بی اے ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف دی اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اگر کوئی ادارہ اپنی حدود اور قیود سے پھلانگ کر دوسرے کی حدود اور قیود میں انٹر ہو جائے گا تو وہاں تصادم جنم لے گا، وہاں بدلی آئے گی، وہاں طبیعتوں میں اور سوچ میں رینکور آئے گا، وہاں رسا کشی آئے گی، وہاں کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ڈیولپ ہو جائے گا. سر مجھے یہ بتائیے کہ صاحب کہ اگر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ایک 22 گریڈ کے آفیسر ہیں اور بڑی پاورفل ایک اپوائنٹمنٹ ہے بیوروکریٹک لیول پر، ایک بڑی اپوائنٹمنٹ میں سے ایک اپوائنٹمنٹ، ایک کیسز چل رہے ہیں جس کی پیروی ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور 2 ایسے بڑے اسکینڈلز ہیں جس کے اوپر پوری دنیا کی، پورے پاکستان کی، ہر پاکستانی چاہتا ہے انصاف ہو اور فوکسڈ ہیں اس کے اوپر، ایک NICL اور ایک حج کرپشن. کیسز تو بے شمار ہیں لیکن 2 کی بات کرتے ہیں. ایک کو لک آفٹر کر رہے ہیں جناب FIA کے ایک ڈائریکٹر صاحب جو کہ حج اسکینڈل میں، اسی طریقے سے NICL میں بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. آرڈر پاس کیا جاتا ہے کہ جناب فلانا ایک کاغذ پیش کیا جائے، اور پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹیفیکیشن، کیونکہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے اس شخصیت کا جو کہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں،
جو کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ پیش نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف قانونی چارہ گوئی ہو سکتی ہے اور آپ کو ہتھکڑی بھی لگائی جا سکتی ہے, کیونکہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. وہ پیش کر دیتے ہیں تو ان کو اوسٹی لگا دیا جاتا ہے, اگر وہ پیش نہیں کرتے تو ان کو ہتھکڑی لگنے کا ڈر ہوتا ہے. اب اس ٹسل میں سر دونوں کے بیچ میں وہ کیوں پس رہے ہیں؟ یہ کس کو فالو کرے؟ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایوری سول سرونٹ جو کہ اپیئر ہو رہا ہے ہی از بٹوین ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی. ایبسولوٹلی. دیکھیں بات یہ ہے, اب آپ کا آرٹیکل 190 جو ڈیفائن کرتا ہے, اگر آپ چاہیں تو مجھے بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے, یہ ایکچولی سلسلہ شروع ہوا ہے 16 دسمبر 2009 کو, جبکہ سپریم کورٹ نے این آر او کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا. اور جب سپریم کورٹ نے این آر او کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا تو سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کے اندر ہی ایک ڈائریکشن دی اپنی ایگزیکٹو کو کہ جہاں سے سوئس کورٹ میں کیسز منقطع ہوئے تھے اس لیے کیونکہ این آر او ماضی وجود میں آ گیا, اب جبکہ این آر او کو سپریم کورٹ نے کالعدم ڈکلیئر کر دیا ہے تو وہیں سے سلسلہ جوڑا جائے اور اس کو جاری و ساری کیا گیا. پھر ہمیں کیا بتایا وقت نے کہ دو جو تھے لا سیکرٹری دے بیکیم وکٹم, دے ہیڈ ٹو گو, دی اٹارنی جنرل ہیڈ ٹو گو, اور آج تک ایک خط جو ہے وہ سوئس گورنمنٹ کو نہیں لکھا گیا کہ بھائی جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے جوڑو اور اس کو جاری و ساری کرو. چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فٹ ڈریگنگ ہے ایگزیکٹو کی وہ تو 64 سال پہ محیط ہے, لیکن رسا کشی کبھی نہیں ہوئی تھی. فٹ ڈریگنگ تھی لیکن پہلے نہیں ہوئے تھے. اب جو ہے ایک رسا کشی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف رسا کھینچ رہی ہے انتظامیہ, دوسری طرف رسا کھینچ رہی ہے عدلیہ, اور درمیان میں ہے پاکستان. اب یہ پینڈلم دیکھ رہے ہیں لوگ کہ یہ پاکستان کی بقا, سالمیت, عظمت اور ایک عظیم پاکستان کے لیے یہ پینڈلم ٹلٹ کرتا ہے یا پاکستان کی تباہی یا طوائف الملک کی طرف. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک لے کے واپس آتے ہیں جی. یہیں سے آگے کیس سٹارٹ کریں گے کہ شروع میں یہ بھی سننے میں آیا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب جو ہے کیونکہ جب ان کا سوئس کیس کی بات ہوتی تو وہ مستثنا ہے, وہ ان کو استثنا حاصل ہے تو ان پہ یہ بات ہو نہیں سکتی. تو لہٰذا قانونی تقاضے کیا کہتے ہیں, کس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ول جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ویلکم بیک جی. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ لائن. ناظرین, ایک دو کانسیپٹس ہیں, ایک ہے جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ دا ادر ون از جوڈیشل ریسٹرینٹ. کسوئی صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیے, یہ دو ہیں کیا؟ دیکھیں, جورسٹ جو ہمارے ہیں جو کہ فقہ اس کو جورسپروڈنس کہتے ہیں اس کی اصطلاحیں کرتے ہیں, اور ایک ایک اصطلاح کے اندر پورا یعنی ایک سمندر ہوتا ہے, اس کے اندر کوزے کے اندر دریا بند ہوتا ہے ٹھیک اس لیگل سوچ کا. اب یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک لیٹسٹ کانسیپٹ ہے کہ جس میں سو موٹو اوریجنل جورسڈکشن آف دی کورٹس, court can look into any matter where there's irregularity on its own. This is a very positive sign. کیا اس میں کوئی اپیل کی جاتی ہے کسی بندے یا شخصیت کی طرف سے؟ سے؟ They can pick up from the newspaper. Okay. And they feel that there's some irregularity taking place. So they can take this decision. They can take, which is our Article 184(3). That is the original jurisdiction of the Supreme Court. اور اسی کے تحت ہی وہ سو موٹو کرتے ہیں. ٹھیک. بٹ جن جورسٹ نے یہ فریز کوائن کی جوڈیشل ایکٹیویزم, انہوں نے سیملٹینیسلی ساتھ ہی پیرل ایک اور فریز بھی کوائن کر دی, اینڈ دیٹ از جوڈیشل ریسٹرین. ٹھیک ہے. اب اگر یہاں تک جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, از اٹ اے ویری ویری پازیٹو سائن فار اینی ڈیموکریٹک پالٹی. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے عدلیہ, اٹس ویری پازیٹو. بٹ اسی کی اگر ایکسیس ہو جائے تو اس میں بھی ایک شائبہ ہوتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, جس کے خلاف یہ ہو رہا ہے اس کو بھی سیف گارڈ کیا گیا. اس کو سو دیئرفور انہی جورسٹ نے جنہوں نے یہ فریز کوائن کی جوڈیشل ایکٹیویزم, انہوں نے ساتھ ساتھ ایک اور فریز بھی ساتھ
माज़े वजूद में लिया है वो है जुडिशियल रिस्ट्रेन. ठीक है. विदाउट जुडिशियल रिस्ट्रेन अगर जुडिशियल एक्टिविज्म पर चलते रहें तो उससे भी एक खतरा लाहक है कि कहीं जो चैरियट ऑफ जस्टिस है वो कहीं टॉर्बी टॉप्सी ना हो जाए, टर्न टर्टल ना हो जाए. ठीक. सो टू कीप इट बैलेंस उसी, ताकि वो अपने दो पहियों पर भागता जाए और लोगों के हकूक का जामन बने और लोगों को के अंदर एक हौसला और हिम्मत दे कि ये वो दरवाजा है जिसको खटखटाने से कोई हाथ बाहर निकलेगा और उससे मुझे इंसाफ मिलेगा. उस इमेज को ज्यादा इस्तेमाल करके आप उसको भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म ना बनाएं. सो यू हैव टू बी ए बैलेंस. और जजेस तो वैसे ही दे आर वेरी बैलेंस पीपल. आप अगर यूरोप की और इंग्लिस्तान, और मैं ट्रेवल करता हूं बड़ा एक्सटेंसिव, वहां की कोर्ट देखें, जजेस रियली स्पीक, ऐसे लगता है जैसे सिल रखी हुई है. इसी पे दोबारा बात करेंगे और यहीं से बात करेंगे. एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक जी. बात हो रही है हमारी अदलिया और ये जो हुकूमत के दरमियान हम एक टसल देख रहे हैं, एक टकराव की कैफियत देख रहे हैं, इसकी कानूनी हैसियत है क्या? बात हो रही है हमारी जनाब अहमद रजा कसूरी साहब से. साहब अब ये बताइए, चले अदलिया की आपने डिफाइन कर दिया पार्स को और पूरे सेटअप को, हुकूमत की तरफ अपनी पार्स हैं, अब सर होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फोरसी एक्चुअली? देखिए बात यह है कि अदलिया की ना अपनी पुलिस है ना अपनी फौज होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल फादर जो थे, क्योंकि आई वॉज वन ऑफ देम हु मेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, रियलाइजिंग दैट अदलिया की ना फौज है ना उसकी पुलिस है, तो आर्टिकल 90 के अंदर एक सपोर्ट दे दी गई अदलिया को कि अदलिया अगर कोई डायरेक्शन या ऑर्डर पास करेगी तो तमाम इंतजामिया जो है अंडर आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है, दे विल बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ द जुडिशरी and it will be their constitutional obligation to implement the direction and the order of the judiciary. So sir, फिर इसका मतलब सुहेल अहमद सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने गलत नहीं किया अगर वो दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया और वो नोटिफिकेशन अदलिया में पहुंचाया. हालांकि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती है कि उन्होंने, क्योंकि उनको इसलिए वस्ती किया गया क्योंकि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज किया था. आप क्या समझते हैं? देखिए बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने वो किया जो कि लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम. ठीक, टू फॉलो द लॉ. देखें ठीक, कायद आजम ने क्या कहा पेशावर में जब आए, जब ही एड्रेस द सिविल सर्विस ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने कहा कि मार्क माई वर्ड, यू आर नॉट पर्सनल सर्वेंट ऑफ एनी मिनिस्टर और एनी बॉडी. You are any political party, at any political party. ठीक? You work under a constitutional and legal umbrella. और उस वक्त there was also a constitutional guarantee to the civil servant. Unfortunately, वो 73 के constitution में वो withdraw कर लिया. Although I moved an amendment कि इन civil servant को आप constitutional guarantee दें, क्योंकि अगर आप constitutional guarantee देंगे तो एग्जेक्टिव ऑफ द डे क्या करेगी ज्यादा, पोलिटिकल एग्जेक्टिव, कि अगर सम डेप्टी कमिश्नर कमिश्नर इज नॉट प्रिपेयर टू फॉलो योर इलीगल कमांड, द मैक्सिमम वो उसको ट्रांसफर कर देंगे, लाहौर से सरगोदा कर देंगे या कराची ओएसटी कर देंगे. बट वेयर द चॉइस इज वेरी लिमिटेड, आइदर यू कैरी आउट द अनलॉफुल कमांड और यू गो होम. आपको 95% सिविल सर्वेंट ऐसे होंगे who will follow the illegal command because after all उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं. They would not like to sacrifice their job, and that is why I was the only person at that time in 1970 who moved कि वो जो 1935 के एक्ट के तहत सिविल सर्वेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उस कंटिन्यू रहे. मुझे याद है कि चौधरी ज़हूर लाई हुआ सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे पास आया
کہ قصوری صاحب کیا کر رہے ہیں, ان وقتوں سے ایک کام کی بات ہو گئی ہے, آپ ان کو یاد دلوا رہے ہیں ان سول سرونٹ. میں نے کہا جی دیکھیں چوہی صاحب, میری سول سرونٹ کے ساتھ کوئی کمپلیکس نہیں ہے. آئی کوڈ ہیو بین دی سول سرونٹ in my own right. I've got a very, very sound the educational career. I come from Government College Lahore, where I was a very distinguished waiter. I have come to the public life as my first choice, not the last choice, as the first choice. I have got no inferiority complex from the civil servant. You might be having. لیکن کل کو جب civil servant کو order ہوگا کہ get hold of Chaudhry Zuhur Lai and he will carry out the illegal command. سر آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل اور ایکسپرٹ پھر جب اس پر بھینسوں کا کیس بنا, جھوٹے کیس بنے, دین آئی ریمائنڈیڈ ہم, میں نے کہا اگر وہ ڈپٹی کمشنر کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہوتی تو وہ کہتا چیف سیکرٹری کو کہ لیٹ می ایگزامن, لیٹ می فائنڈ آؤٹ اف دیر از اینی ویکنیس ان چودھری ظہور لائی, اینڈ 2-3 دن ایگزامن کرنے بعد کہتا چیف سیکرٹری کو ٹیل کہ سر آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ, نو کیس از میڈ آؤٹ, آئی ایم سوری, نو کیس از میڈ آؤٹ. انفارچونیٹلی آپ نے سول سرونٹ کی جو پیٹھ ہے وہ ننگی کر دی ہے. سر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اب, یہ تو اب ہوگی نا جی. اب دیکھنا کہ بات یہ ہے کہ سول سرونٹس آر بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ سی. اگر وہ کانسٹیٹیوشنل اپنی آبلیگیشن جو کہ دی آر ریکوائرمنٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر آرٹیکل 90 ٹو کیری آؤٹ دی ڈائریکشن آن دی آرڈر آف دی سپیریئر کورٹ, اف دے ڈو اٹ, تو وہ جو ایگزیکٹو ہے جس کے نیچے وہ انڈر دیئر ایگزیکٹو کنٹرول ہے, وہ پھر آپ کو سسپینڈ کر دیتی ہے یا آپ کو او ایس ٹی بنا دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اگر لیٹ سپوز دنیا ساری جو ہے نا جی وہ انگلی اٹھاتی ہے, بیوروکریسی کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, سب کے ہو سکتے ہیں, کوئی بھی سر بیونڈ نہیں اور کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے یہاں پہ, ہر انسان ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیومن ایررز ہوتے ہیں. ابھی کہا یہ جا رہا ہے, عام تاثر بھی یہ کہ جناب 2 کیسز میں 2 شخصیات کی انوالومنٹ ہے جو کہ بہت پاورفل شخصیات کے صاحبزادے ہیں, اور ان دونوں کو بچانے کے لیے سارے کا سارا کام کیا جا رہا ہے, آئین کو توڑا جا رہا ہے یا نہیں توڑا جا رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ 2 اتنے بڑے لیول پر آپ کے, ایک ایگزیکٹو ایک آپ کی جوڈیشری جو ہے, وہ آمنے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے جسٹ بیکاز آف 2 انڈیویجولز. آپ سمجھتے ہیں کہ سر اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بیوروکریٹک اسٹرکچر کو اس طریقے سے سیٹ کیا جائے کہ پولیٹیکل انفلوئنس پہ وہ نہ آئے اور وہ میرٹ پہ بات کریں, میرٹ پہ ڈیسیجن میکنگ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو میرٹ سے تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں. ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے انڈر آرٹیکل 5 آف دی کانسٹیٹیوشن اٹ پرووائڈز, اٹ گیوز اے گارنٹی فار دی اسٹیبلشمنٹ آف رول آف لا ان دی کنٹری. رول آف لا ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر اسٹرانگ اینڈ کمزور, بڑے اور چھوٹے کی ایک پروٹیکشن ہے. واٹ از رول آف لا؟ حساب کتاب میں تو سر کل کو کوئی بندہ بھی تگڑا ہو کے ڈٹ کے فیصلہ نہیں کر سکتا میرٹ کے اوپر, اگر اتنا پولیٹیکل پریشر ہو اس کے اوپر. تو جب اس کو پتا ہے مجھے OST کر دیا جائے گا, میرا کریئر تباہ ہو جائے گا, میرا تو پتہ نہیں فیوچر میں ہوگا کیا ہوگا. میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ اب آپ کا جو سول سرونٹ ہے وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ when an unlawful command is given to them by the political executive, he is bound to follow it. He is bound to follow. And there can be hardly 2%, there might be 2% who would say, we will not, they would prefer going home, but will follow. ٹھیک. اچھا دوسری چیز مجھے بتائیں قصوری صاحب کہ کیا اگر فرض کریں ایک سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہو از دی چیف آپ کے ہوتے ہیں, سینئر منسٹر ہوتے ہیں سر, یہ سینئر موسٹ سیکرٹری آف دی گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا سر, اب وہ صاحب جو ہوتے ہیں سر, اگر وہ کیا ان کو سر اس طرح ہتھکڑی لگ سکتی ہے, ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں کہ مطلب اس بندے کا کیا وہ تو میرا خیال دس از اوور اسٹیٹمنٹ, اور یہاں جوڈیشل ریسٹرین آتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میں تمام دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, وہاں ججز ڈونٹ گیو اینی آبزرویشن, ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹ. جو کچھ بھی انہوں نے ججز نے کہنا ہوتا ہے, ان کا جو مافیا ضمیر ہوتا ہے, اس کیس کو سامنے اسٹڈی کرنے کے بعد جو وہ کہنا چاہتے ہیں, اگر وہ کسی کو بھاشن دینا چاہتے ہیں, اگر وہ سوسائٹی کو سرمن دینا چاہتے ہیں, اگر وہ حکومت وقت کو ایک اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن سینس آف ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں, واٹ آر دے ڈو, دے ڈو اٹ تھرو دیئر رائٹنگ. وہ لینگویج بھی جو ججز کی ہوتی ہے وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اٹس لیسٹ اوفینسو لینگویج. ٹھیک ہے, اٹس اے couched in parliamentary expression, beautiful expression. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ hit somebody, they use iron fist with a velvet gloves,
जजेस की लैंग्वेज जो होती है वो इवन इफ दे हिट विद यू विद द आयरन फिस्ट दे यूज velvet gloves. The language is so beautiful, so balanced that there's no element of offensive necessity. तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं देनी चाहिए. और हमारे, मैं थोड़ा सा अपने जर्नलिस्ट को भी यहाँ कहूंगा, हमारे जर्नलिस्ट की भी प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड इन ए कोर्ट प्रोसीडिंग कि लीगल आर्गुमेंट क्या हो रहा है. आप कभी नहीं देखेंगे कि कभी लीगल आर्गुमेंट की हेडलाइन लगी हो, तो यही आती है हथकड़ी लगा लो, तुम्हारी पेटी उतार दूंगा, इसी की 6 कॉलम लगती हैं. जर्नलिस्ट को भी मैं समझता हूं कि उनको भी रिस्ट्रेन करना पड़ेगा कि टाइम हैज कम दैट दे हैव आल्सो टू पुट रिस्ट्रेन ऑन देम एंड अवॉइड. अगर किसी जज ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दे भी दी है तो उसको अवॉइड करें. दे शुड फोकस ऑन लीगल कंट्रोवर्सी. जिस तरह आप जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेन की आपने बात की, तो मेरे ख्याल में ये जर्नलिस्टिक एक्टिविज्म एंड जर्नलिस्टिक रिस्ट्रेन भी बड़ा जरूरी है. चीजों को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए. आप देखिए कि वहां रिस्ट्रेन देखिए अमेरिका में हर रोज किसी न किसी कस्बे या गांव में एक ना एक जो डेड बॉडी होती है, जो पहले आती थी अपने इराक से भी आती थी, अफगानिस्तान, कोई ना कहीं बरियल होता है. और उसको मैंने एक बरियल उनका अटेंड किया. एक पाकिस्तानी कैप्टन था, कैप्टन साकिब उसी थी. मैं और कोई एम्बेसी के लोग सारे गए क्योंकि ही वॉज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, ही वॉज किल्ड इन इराक. तो उसको फुल मिलिट्री ऑनर के साथ दफनाया और बैंड बाजा सब जो अपना फायर वायर और प्रेजेंट आर्म और उसको रैप्ड इन दी अमेरिकन फ्लैग. लेकिन अगले दिन कोई उसकी स्टिल फोटोग्राफ नहीं थी, कोई उसका शॉट नहीं था किसी टेलीविजन. क्यों कि अमेरिकन समझते हैं कि वो अमेरिकन ऑर्डर जिसे हमने एक उसका बेटा और लेना है मुल्क की अजमत के लिए, वो इतनी डिमोरलाइज ना हो जाए कि वो दूसरा बेटा देने के लिए तैयार ना हो. सो चीज है कि जर्नलिज्म में भी आपको एक रिस्ट्रेन करना पड़ता है. आप म्यूटिलेटेड डेड बॉडीज दिखाते हैं. I think that has to be taken care of. सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर, आप प्रोग्राम में आए. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है. बेसिकली इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं. कुछ पास डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव होल्ड करता है, कुछ जुडिशरी होल्ड करती है, कुछ आपके जुडिशरी जिस तरीके से उसके नीचे आती है. लेकिन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक है उसके अंदर डेफिनेटली सिलसिला. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कानून का एहतराम जरूरी है. और इसके साथ साथ अगर जजेस या जजमेंट जो एक ऑर्डर आता है कोर्ट को, उसको भी मानना चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं उनको भी ऑनर करना जरूरी है. आई होप कि ये जो सिलसिले हम बात करेंगे, जिस तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सिचुएशन की शायद उतनी बुरी है नहीं, सेटल डाउन हो जाएगी. मीडिया का भी किरदार थोड़ा सा मुस्बत होना चाहिए कि इसको बिल्कुल वो एक शुगल में और मजाक में और उसको ऐसा रंग ना दिया जाए जैसे कोई अखाड़ा हो रहा है. एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच. आज का प्रोग्राम हमारा इसलिए इसके कानूनी तनाजुर में था कि इसकी हैसियत है और किस तरीके से. आई होप के कुछ चीजें, कुछ पेचीदा चीजें आपकी समझ में आई होंगी. एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग द शो. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.